اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹی اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پانا نمبر 18 الحمدللہ آج سے باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی پہلی 10 آیات کی ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں گے، سیکھیں گے اور انشاءاللہ عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ مومنین کی صفات ہے۔ پہلی 10 آیات میں جو مذکور ہیں مومن وہی ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی ہم نے فرمان پڑھا، ان کا قول پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ صفات موجود تھیں، تو آپ کا خلق گو کہ قرآن تھا۔ اب یہاں پر ان جیسی روایات کے پیش نظر اگر ہم اس سورہ کا باقاعدہ آغاز کریں تو اس کے آغاز کرنے سے پہلے چند ایک باتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی جتنی بھی صفات یہاں بیان ہوں گی، اول تو یہ کہ ہمیں ان کو اپنانا ہے، اور دوم یہ کہ ان پر استقامت اختیار کرنی ہے تاکہ مرتے وقت تک بھی یہ صفات ہمارے ساتھ ہوں، ایمان ہمارے پاس ہوں، تاکہ جزائے دارین ہمیں حاصل ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت پہ داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ حدیث کے اس حصے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو صفات ہیں ان کو اپنانا ہے۔ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہونے کے لیے ہم نے جن صفات کو اپنانا ہے ان پر استقامت اختیار رکھنی ہے مرتے وقت تک۔ کیونکہ آخری سانس، آخری گھڑی، آخری لمحہ زندگی کا کب آ جائے یہ کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا جو نیکی اپنائی جائے اس پر استقامت اختیار کیجئے اور اللہ سے ایمان بالخیر خاتمے کی بھی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رب العالمین کے محبوب کے حدیث کے اس حصے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس حال میں ہی مرے کہ وہ نیکی پر ہو۔ اب موت پر اختیار نہیں ہے، لیکن نیکی پر استقامت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے اور کوشش بھی کی جا سکتی ہے، ہاں۔ اور پھر خاص طور پر تاکید بھی کی رب العالمین کے محبوب نے کہ یہ اس طرح سے بھی ممکن ہے کہ اپنے لیے جس معاملے کو انسان پسند کرے وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ یعنی ایک طریقہ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ حقوق العباد کو اگر اچھے طریقے سے اپنایا جائے تو پھر رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ ایمان بالخیر خاتمہ ہو۔ اس کے بعد ہم مومنین کی صفات پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا کل کے لیکچر کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ کل کے لیکچر میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بتایا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیسا تھا تو آپ نے فرمایا گو کہ قرآن، اور پھر صفات کے بارے میں ذکر ہوا تو سورۃ المؤمنین کی پہلی 10 آیات جو ہیں ان کے ترجمہ اور تفسیر کو جن کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ صفات موجود تھیں۔ اب اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کیا سما تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ وحی کی ٹائپس پہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے لیے آپ کو پزل ہونے کی یا اس کے لیے آپ کو کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز کیسی تھی یا یہ کس طرح کی وحی کی صورت تھی۔ تو یہ وحی کی اقسام جو علوم القرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر جا کے آپ اس لیکچر کو سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ تو اس سبق تک چلنے سے پہلے یہ باتیں بتانا ضروری تھی کہ ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں، اور سننے سے پہلے نیت کریں کہ مومنین کے بارے میں جب ان کا تعارف پڑھیں تو ضرور ہر ایک آیت پر رک کر سوچیں گے ضرور کہ یہ صفت ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنی کوشش اور محنت کرنی ہے تاکہ ہم ان صفات پر پورا اتر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے میں اس آیت میں آپ کو بتاتی چلوں، قد کا صیغہ جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے شک یا تردد کی نفی کے لیے اور 110% کسی بات کی شیورٹی کے لیے عربی لغت میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ذرہ برابر، نقطہ برابر، بال برابر بھی شک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تحقیق، حقیقتاً، واقعتاً، بے شک، کسی شک اور شبہ کے بغیر، افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے کون؟ ایمان والے۔ اے اللہ، ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ ایمان والے ہیں کون؟ ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کچھ تعارف بتا دیجئے کہ کون ایمان والے جن کا ایمان قبول ہے اور جن کے ایمان کی تیرے ہاں اس قدر مقبولیت کہ تو نے وہ صفات قرآن میں نازل فرما دی۔ رب العالمین نے پھر وہ صفات بتائیں تاکہ جن میں ہیں وہ کامیاب، they are blessed people، اور جن میں نہیں ہیں وہ کوشش کریں۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بے شک وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ نمازوں میں خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں، نماز کے 2 حقوق ہیں مین، ظاہری اور باطنی۔ باطنی حقوق میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آج سے نیت کریں، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اردو معنی آتے ہیں؟ اگر ہم اردو اسپیکنگ ہے، جس بھی زبان کے ہم بولنے والے ہیں، کیا ہمیں عربی کا وہ اردو ٹرانسلیشن آتی ہے جو نماز میں ہم بولتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، نماز ایک دعا ہے، نماز ایک عبادت ہے، کیا جب ہم اپنی زبان سے کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ لطف و سرور عطا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ سرور ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو رب کی حمد و ثنا کرنے کے بعد انر پیس ہوتا ہے، دل میں اترتا ہے۔ تو پہلے اس چیز پر فوکس کرنا ہے، نماز کے ترجمہ کو یاد کرنا ہے۔ پھر باطنی حقوق میں تو آ گیا، خشوع و خضوع بھی ہے، ترجمے پہ فوکس بھی ہے۔ اب ظاہری حقوق میں کیا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتیں، ہر چیز کے ساتھ پرفارم کیا جائے۔ کس طرح قیام کرنا ہے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجود کا کیا ہے، بلا وجہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اس کے بارے میں حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے، اور ایسا میجورٹی ہوتا ہے، نماز کے اندر ہی ادھر ادھر دیکھنے کا دل کرتا ہے یا دیکھ لیتے ہیں، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مجھے بھی 1-2 نام نہیں لینا چاہوں گی، ضعیف ہیں لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ادھر ادھر بھی دیکھنا ہے، تو بجائے ان کو ٹونٹ کرنے کے سکھانا اور سمجھانا ہی ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ خود اپنی نماز کی حفاظت بھی اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم جب اپنی نمازوں کو درست کر پائیں گے، آفٹر دیٹ جس کی نماز میں کوئی کمی یا کوئی غلطی نظر آ رہی ہے اس کو پیار سے اور ادب سے سمجھانا بھی ہمارا فرض ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اس طرح تو نماز قبول نہیں ہوتی جیسے تم پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہے ہو، تو وہ بجائے سننے کے اور زیادہ جو ہے نا وہ اس بات کا برا مناتے ہوئے وہ پھر نہیں دین کے قریب آتے یا نہیں آپ کی حق بات بھی سنتے۔ اور اس کو میں اس طرح سے بھی کہتی ہوں کہ بعض اوقات بات درست ہوتی ہے، کہنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، تو طریقہ بھی درست رکھنا ہے اور بات بھی درست کرنی ہے تاکہ اگلے بندے کے دل پہ اثر بھی کرے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود بھی ان چیزوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی تبلیغ کے ذریعے اس چیز کے بارے میں آگہی دینی ہے۔ بالکل اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت انس کو فرمایا، اے بیٹے
نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ اب یہاں بیٹے کہہ کر مخاطب کیا گیا، یعنی پیار سے حضرت انس کو، جو کہ آپ کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچپن ہی سے آپ کی والدہ آپ کی خدمت میں پیش کر گئی تھی، اور تقریباً 10 سالہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے، لہٰذا ان کو بڑے پیار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نصیحت کی کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ یہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ باعث ہلاکت ہے۔ پھر اس کے بعد اب ظاہری اور باطنی حقوق کی بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں گی کہ یہیں پر انہی مومنین کی صفات میں ہر صفت کا ایک دفعہ ذکر کیا گیا، لیکن نماز کے بارے میں 2 دفعہ تلقین کی گئی، ایک دفعہ یہاں، ایک دفعہ انہی 10 ورسز کے اندر آگے جا کے بھی پڑھیں گے۔ اب آگے آتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اچھا، فضول بات سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بہت مین اس کا معنی ہے نا جو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ بات ہے جس میں جو میننگ لیس ہے، جس کا کوئی پرپز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کہنے والے کو نہ سننے والے کو، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس طرح سے بھی اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ہر بیہودہ بات، لغو سے مراد بیہودہ بات ہے، فحش گفتگو ہے، بری گفتگو ہے، چغلی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عیب، کسی پر بہتان باندھنا، وہ سب بھی ان لغویات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دین کا حسن کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے جو حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں نا، وہ حدیث صرف ایک مکمل ایک ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے، ایک سینٹینس ہے، اور اس میں ساری بات مکمل ہے، اتنی جامع حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی اچھائی یہ ہے، یعنی اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، جس کا کوئی پرپز نہیں ہے، جس لفظ کا، جس بات کا کوئی میننگ، کوئی پرپز، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بات کو کرنا چھوڑ دے، اس کلام کو کرنا، اس کام کو کرنا چھوڑ دے، یعنی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا دین کا حسن ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر غور کریں اپنی ڈیلی روٹین پہ تو ہمارے آدھے سے زیادہ دن فضول کاموں میں گزرتا ہے۔ یہ جو فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ انسٹاگرام، یہ یوٹیوب، یہ ساری چیزیں ہم ان کو پرپز، ایک مطلب میننگ فل چیز کے ذریعے بھی، مطلب میننگ فل پرپز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ہم میں سے 99% عوام اس کو واقعی حقیقتاً جس طرح سے ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے، ان ایپس کو اپنی بہبود کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، ہم ویسا نہیں کر رہے۔ ایسا ہے نا، یعنی میں سب سے پہلے سوشل میڈیا کی بات اس لیے کی ہے کہ جو موبائل گیمز ہیں ان کے ذریعے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کا پورا دن کہاں جاتا ہے، پوری رات کہاں جا رہی ہے، گیمز کھیلتے کھیلتے، کوئی پرپز ہے گیم کا نہیں، ادھر ہے ادھر ہی رہ جانی، جو رینکس ہیں، جو کریڈٹس مل رہے ہیں، وہ نہ دنیاوی زندگی میں کسی کام آنے، نہ اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر گرلز کی بات کریں تو میجورٹی جو ہے وہ واٹس ایپ جو ہے، وہ فیس بک ہے یا انسٹاگرام، اس پہ پوسٹنگ کرنے میں مشغول ہے، اور میجورٹی یوتھ جو ہے وہ بے معنی شاعری کے پیچھے، ٹھیک ہے، اور گانے اور فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے پیچھے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ہم اگر اس حدیث کو دیکھیں اور ہم اپنے اعمال پہ غور کریں تو بالکل آپ اس طرف نہ جائیں کہ اچھا اس میں مراد یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون میں کہ جی کسی کی برائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کسی کا عیب نہیں تلاش کرنا یا کسی کے بارے میں کوئی بہتان نہیں لگانا، ٹھیک ہے، نہیں، ہم اس کو اپنی ایکچوئل لائف پہ اپلائی کریں۔ ہماری زندگی میں ہمارا دن جو ہے وہ 90% لا یعنی باتوں میں مشغول گزرتا ہے، ہم لا یعنی کلام کرتے ہیں، ہم بے معنی گفتگو کرتے ہیں، ہم بے معنی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی کے جو اہم کام ہیں، پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، خود ہی کو پہچاننا ہے، اپنی سیلف اویئرنیس کا خیال رکھنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، خود کی تربیت کرنی ہے، اپنے والدین کی عزت و تکریم کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہم بحیثیت فیملی خود کٹے ہوئے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک روم میں بیٹھے ہوں تو ہر ایک کے پاس اپنا موبائل فون ہے اور وہ اپنے اپنے طریقے پر، جو کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی انسٹاگرام، کوئی گیم، کوئی فلاں ہر جگہ لگا ہے، اور کیا ہے کہ کوئی پرپز
کسی بھی قسم کا میننگ فل کام نہیں ہو رہا، کسی پرپس سے کوئی یوز نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو والدین کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی تربیت لینا، ان سے سیکھنا ہے، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس چیز کو میں ابھی تک اتنا ہی رکھوں گی، باقی اس پہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کو سن کے اس کو اپنی ڈیلی لائف میں ہر چیز پر غور کرتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں لایانی لغویات کون کون سی ہیں اور ہم نے ان سے کس طرح سے موردون، ہم نے کیسے ان سے منہ پھیرنا ہے۔ مراد کیا ہے؟ اب اس کے اگر دو معنی لیے جائیں تو ایک یہ کہ جہاں فحش کلام، فحش بات، کوئی گفتگو ایسی ہو رہی ہو، کسی پر بہتان باندھا جا رہا ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، ان لوگوں سے منہ پھیر لینا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس بیٹھک میں نہیں بیٹھنا، خود بھی ایسے کام نہیں کرنے۔ اور دوسری مراد کیا ہے کہ اپنی زندگی سے بے معنی چیزوں کو نکال باہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی آیت کے مفہوم کو لے کے، کہ اس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا فاعلون، کام کرنے والے ہیں۔ اب اس سے مراد علماء دو طرح کے مفہوم لیتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح نماز کا ذکر آیا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا لفظ عربی لغت میں پاکی اور طہر کے بھی ہیں، پاک کرنے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح سے اس معنی کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اگر اس سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو ہم احادیث سے بھی اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ مراد کیا ہے کہ مال سے زکوٰۃ دینا مال کو پاک کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر زکوٰۃ قد افلح من تزکا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بھی آیات ہمیں 30ویں پارے پہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تزکا سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ نفس بھی علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر ہے، ریاکاری ہے، بغض اور حسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا، اور اخروی کامیابی حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے کہ نفس پاک ہو جائے۔ اور اس سے متعلق جس طرح یہاں پر ذکر ہے نا والذین هم للزکاۃ، زکوٰۃ بالکل اسی طرح سے تزکا وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ سورہ ایک اور جگہ پر سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی قد کا صیغہ لگ گیا، مراد کیا ہے کہ شورٹی کے ساتھ، یعنی اے انسان تجھے کسی طرح کا شک و شبہ، کسی بھی قسم کا تردد نہ رہے کہ تو اگر یہ اعمال کر رہا ہے تو فلاح سے محروم رہے گا، بالکل ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک مکمل ہوا آیت نمبر 4 تک۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں والذین هم، اور وہ لوگ جو لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ سب سے پہلے زنا یا زنا جیسے تمام کام ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ البتہ اگر وہ اپنی بیویوں، یعنی یہاں پر تھوڑی سی کیا دے دیا گیا یہاں پر کہ ہر انسان کو اپنے نفس کا، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، لیکن جو شرعی طور پر اس کی ملک میں کر دی جائیں، جس طرح مرد ہے تو اس کے لیے اس کی زوجہ ہے، اگر عورت ہے تو اس کے لیے اس کا شوہر ہے۔ اور شرعی باندیاں مراد کیا ہے کہ آج کے دور میں باندیوں کا کنسیپٹ نہیں ہے، تو یہ عام جو گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں وہ باندیاں نہیں ہوتی، تو اس سے مراد وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آج کے دور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی نظر، اپنے جسم کی حفاظت کرو، بالخصوص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ہاں جو تمہاری ضروریات ہیں تم اپنے جائز تعلقات کے ذریعے انہیں پوری کر سکتے ہو۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو، یعنی ضمانت دے مجھے، کس چیز کی؟ کہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کا ضامن، یعنی جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ جو کچھ اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو کچھ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یعنی جو اپنی زبان کا درست استعمال کرے، زبان کی حفاظت کرے، اور دوسرا یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے میں جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سب سے پہلے جو ذکر ہوا نا، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بےہودگی سے منہ پھیر لیتے ہیں، اگر اس پہ ہی فوکس کیا جائے نا، اس آیت پر، اس صفت کو اپنایا جائے، تو یہ بری عادات خود بخود چھوٹ جائیں گی جو زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم لغویات سے، اگر ہم بےہودہ باتوں سے، اگر ہم بےہودہ چیزوں سے خود کو محفوظ رکھ لیں، اپنی حفاظت کریں، تو بلا شبہ وہی لغویات جو زنا کی طرف لے جاتی ہیں اس سے بھی ہم بچ سکیں گے۔ زنا بڑا گناہ ہے، زنا لغو سے ہی شروع ہوتا ہے، لہٰذا اور آج کے دور میں تو بہت زیادہ عام ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر رہے، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، اپنے جسم کی کسی بھی طرح سے، لہٰذا ہر طرح سے اپنے آپ کو، اپنے مطلب جو آپ سے ملنے والے ہیں ان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو سکھانے کی، ان کی تربیت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور تربیت تبھی ہم کر پائیں گے جب ہمیں اپنے آپ کا پتہ ہو، اپنے آپ کو پڑھ لیا ہو ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پر ذکر آ گیا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں مومن کی ایک اور صفت ہے، وہ کیا ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرے، اور وعہدہم راعون، اور اپنے عہد کو پورا، عہد کے ساتھ رعایت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ابتدا میں ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سٹارٹنگ میں بھی ذکر ہوا کہ وہ لوگ جو نماز ادا کرنے والے ہیں، اور وہ آیت نمبر تھی ہمارے پاس، آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہاں پر کیا ذکر ہے؟ پہلے نماز میں خشوع کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کے معنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد ہے وقت پر ادا کرنا، مکمل حقوق کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی نمازوں کو ضائع بھی نہ ہونے دیں، یعنی ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف لغویات میں بھی مشغول ہیں، تیسری طرف نظروں کی حفاظت بھی نہیں ہے، چوتھی طرف زبان بھی سنبھال کے بات نہیں کرتے، ہم نہ کر پا رہے ہیں، تو اس طرح نماز محفوظ نہیں رہتی۔ تو نماز بھی پڑھیں، نیکی بھی کریں، اور اس کی حفاظت بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے پھر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی تو ہیں جو کہ وارث بنا دیے گئے، کس کے؟ رب العالمین۔ یہ تمام خوبیاں اہل مومنین کی، اہل ایمان کی ہیں، تو ان کو وارث کس کا بنایا گیا؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس، جنت فردوس، جنتوں کی سردار جنت، سب جنتوں سے بڑی جنت، کہ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں حدیث پڑھ لیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اس سے نیچے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔